اب کیا مجھے پتا ہے کون پٹیشن دے رہا ہے؟ لیکن یہاں تو پتا تھا ٹھہر جائے. کیسے قبضہ مافیا سے آپ جیسے جو کہتے ہیں کہ آپ ایک شفاف انسان ہیں، اس کو 456 کنال اراضی لینی چاہیے تھی قبضہ مافیا سے، چاہے وہ ڈونیشن میں ہی ہوتی. اب یہ بڑے غور سے میری بات سنیں. شوکت خانم کو 9 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا ہوتا ہے. 9 ارب روپیہ غریبوں کے علاج میں. کینسر کا علاج جو مفت کیا جاتا ہے اس کا خرچہ 9 ارب روپیہ. اب کیا مجھے پتا ہے کون پٹیشن دے رہا ہے؟ لیکن یہاں تو پتا تھا ٹھہر جائے. اس کے اندر ہر قسم کے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں. کبھی بھی آج تک جو پیسے اکٹھے کرتا ہے چیریٹی کے لیے، وہ کوئی میں اپنی بزنس کے لیے تو نہیں پیسے اکٹھے کر رہا نا. اگر میں غریب کینسر کے مریضوں کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں یا ہاسپٹل بنانے، تو میں ویٹ نہیں کرتا کہ کون پیسے دے رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ملک ریاض کی جب ہم ہوا تھا تو ڈیل ہو چکی تھی سپریم کورٹ کے اندر. اس نے وہ جو 450 ارب روپیہ دے کے ملک ریاض کو سپریم کورٹ نے کلین کر دیا تھا. خان صاحب ایک ٹینٹڈ شخص سے آپ 456 کنال اراضی کیوں لے رہے تھے؟ پھر سے غور سے بات سنیں. ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا ڈیولپر ہے. اس کی جو اس کے اوپر جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلے کے بعد وہ کلیئر ہو گیا تھا. اور اب غور سے سنیں، ملک ریاض کے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں تھی. جو آدمی 9 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا کرتا ہے، اور صرف شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، 90% فری ایجوکیشن ہے، اس کے لیے پیسہ ایشو نہیں تھا. ملک ریاض کی جو کیوں اس کو میں نے کہا، وہ تو اس نے خود کہا کہ میں اس کو اسپانسر کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ سب سے بڑا ڈیولپر ہے. جو اس نے 3 سال میں کام کیا نا القادر میں، وہ 14 سال لگے ہمیں نمل میں. سمجھے سر پل تو سڑکیں تو معاشرے بڑی جلدی سنو میری غور سے بات سنیں. جب آپ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، چیریٹی کا کام جتنا لمبا ہوتا جاتا ہے اس کا آپ کی کاسٹ بڑھتے جاتے ہیں. اس کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیولپر، وہ جو 14 سال ہمیں لگے تھے، وہ 3 سال میں اسے کمپلیٹ کر دیا. نیب چیئرمین نے جو مجھے وہاں سے وارنٹ پر نکالے تھے ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس طرح انہوں نے مجھے میری توہین کی تھی ساری دنیا کے سامنے، ایک مجرم کی طرح مجھے وہاں سے اغوا کیا تھا. اب یہ پتہ چلا ہے کہ 2020 اپریل کے اندر مجھے کل منٹس میرے نیب کی جو ان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے منٹس تھے جس کے اندر نیب کے جو آپریشنز کے ڈی جی آپریشنز تھے، ظاہر شاہ، جو اب وائس چیئرمین ہے نیب کے، پروسیکیوٹر جنرل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے تب نیب کی جو پروسیڈنگ تھی، اور تب نیب چیئرمین کے، انہوں نے یہی جو کیس ہے القادر کا، اس وقت کیس تھا وہ جو ملک ریاض کی اگریمنٹ تھی NCA سے، نیشنل کرائم جو ایجنسی انگلینڈ کی ہے، اس میں یہ کیس بند کر دیا تھا کہ یہ انکوائری بند کر دی تھی. اور وہ ان ٹچ تھے NCA سے، نیب تک، اور نیب سے اگریمنٹ یہ ہوئی تھی کہ اگر وہ جو حسن شریف نے جو 50 ملین پاؤنڈ کا گھر بیچا تھا علی ریاض کو، اگر اس کا پیسہ وہ بیچ کے آ جاتا ہے تو اگر وہ نہیں آتا تو تب پروسیڈ کرے گی نیب یہاں کی اور NCA وہاں کی. لیکن اگر وہ پیسہ آ جاتا ہے تو وہ انکوائری ختم ہو گئی تھی. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ سپریم کورٹ میں پیسہ آ جائے گا. تو یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بدنیتی دیکھیں کہ نیب کی انکوائری ہو گئی، کیس اور اس کے اوپر انہوں نے سیٹسفائی ہو گئے، وہ انکوائری بند ہو گئی. اور یہ جب آفتاب سلطان آئے، جب نیب کے چیئرمین، ان کو بھی زور لگایا گیا کہ عمران خان کے اوپر کچھ، انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر اس موجودہ نیب چیئرمین کو لے کے آئے، اس نے پھر وہ انکوائری کھولی. اور مجھے 3 گھنٹے جب نیب نے اس کے اوپر میرے اوپر پوری انہوں نے انکوائری کی اور میرے سوال جواب کیا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ پہلے انکوائری بند ہو چکی ہے اور مجھے نہیں پتا تھا. اب یہ سوچے کہ میں پرائم منسٹر تھا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا نیب آزاد تھی، ہم نیب میں تو کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. اگر مجھے وہ پتا ہوتا تو میں وہاں تبھی ان کی انکوائری ختم کرتا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ
کہ آپ انکوائری آپ کی ختم ہو جائے اور پھر سے آپ اس انکوائری کو چلوا دیں جب تک کہ کوئی نئی ایویڈنس نہ آئے. تو اس لیے میں نے پہلے ہرجانہ کیا ہوا ہے چیئرمین نیب کے اوپر. اب یہ میرا کیس فل پروف ہو گیا کہ اس نے بدنیتی کے اوپر سارا کیا تھا. اور یہ جو سارا القادر کا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب تک 3.5 سال میں 2 انہوں نے میرے پہ کرپشن کے کیس کیے. ایک ہے توشہ خانہ، وہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ جب یہ جب ہیئرنگ پوری ہوگی کہ میرا ایک ایک چیز میں نے اس قانون کے دائرے میں لے کے کی. اور میں یہ بھی اب کہوں گا کہ کھولیں پہلے پیچھے جو چوریاں لوٹ مار ہوئی ہے. 4-5 گاڑیاں نکالی گئی ہیں توشہ خانہ سے، 3 BMWs، 1 مرسیڈیز اور 1 لیکسس، سب سے مہنگی گاڑیاں. 6.5 لاکھ کی نواز شریف نے مرسیڈیز لی ہے وہاں سے. خان صاحب